ایک بار پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور ایک نئی دن کے ساتھ۔ تو ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ ہم نے کل تا حا تک اپنا سبق کا اختتام کیا تھا، تو آج یہیں سے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ یا جیم با، یا کی ایک شکل یہ بھی ہے جو اس طریقے سے لکھی جاتی ہے، اس کو یا کی آدھی شکل کہتے ہیں۔ یا جیم با، با خا تا، تا ہا۔ یوں تو یہ ہا کہلاتا ہے، ان دونوں کی شکل ایک ہے، لیکن اس کے اوپر دو نقطے لگانے سے یہ تا بن جاتا ہے۔ تا ہا، با تا۔ جیسے با کے ساتھ اگر اس تا کو لکھا جائے گا تو یہ اس طریقے سے لکھا جائے گا، با تا، یا ہا، تا تا، نون ہا۔ ہا کی ایک شکل یہ بھی ہے، ہا کی ایک شکل یہ بھی ہے، نون ہا، ہا، یا ہا با، با ہا الف، با ہا میم، دال، ذال، جیم دال، خا دال، را، زا، را، جیم را، خا زا، یا را، تا زا، سین، شین، شین لام، سین لام، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، عین جیم۔ عین کی ایک شکل یہ ہے جو اس کی آدھی شکل کہلاتی ہے، عین کی پوری شکل یہ ہے۔ عین کو کسی دوسرے حرف کے ساتھ ہم لکھیں گے تو اس کی آدھی شکل کے ساتھ اس طریقے سے لکھا جائے گا، اور اس کو ہم پڑھیں گے عین جیم، غین حا۔ یہ غین کی آدھی شکل ہے، جبکہ غین کی پوری شکل یہ ہے۔ اگر غین کو ہم کسی دوسرے حرف کے ساتھ لکھیں گے تو ہم اس کی آدھی شکل میں لکھیں گے، غین حا، با عین، یا غین۔ عین اس طریقے سے بھی لکھا جاتا ہے اور غین اس طریقے سے بھی لکھا جاتا ہے، با عین، یا غین، با عین دال، تا غین ذال۔ اب آپ یہ دیکھیں، عین کی آدھی شکل اس صورت میں لکھی گئی ہے، تو اس کو دوسرے حرف کے ساتھ لکھیں گے تو اس طریقے سے لکھی جائے گی عین اور غین کی۔ اور عین کی ایک شکل یہ ہے، اگر وہ شروع حرف کے آخر میں لکھی جائے گی تو اس کی آدھی شکل اس طریقے سے لکھی جائے گی، اور حرف کے شروع میں اگر عین اور غین لکھا جائے گا تو وہ اس طریقے سے لکھا جائے گا، اور حرف کے آخر میں اگر لکھا جائے گا تو عین اور غین اس طریقے لکھا جائے گا، با عین دال، تا غین ذال۔ دو حرف کے درمیان میں اگر عین کو لکھیں گے تو عین کی آدھی شکل اس طریقے سے لکھی جاتی ہے، تو ہم اسے پڑھتے ہیں عین، با عین دال۔ دو حرف کے درمیان اگر غین لکھا جائے تو اس کی آدھی شکل اس طریقے سے لکھی جاتی ہے، اور ہم اسے پڑھتے ہیں غین، تا غین ذال، فا، قاف، واو، قاف لام۔ قاف کی یہ آدھی شکل ہے جو حرف کے شروع میں آئے تو اس طریقے سے لکھی جاتی ہے، اور اس کو پڑھتے ہیں قاف لام۔ فا، واو، فا کی آدھی شکل ہے، اگر فا حرف کے شروع میں ایک حرف کے شروع میں لکھا جائے تو فا کی آدھی شکل اس طریقے سے لکھی جاتی ہے، جسے پڑھتے ہیں فا، واو، قاف، واو، نون، قاف، را۔ قاف کی شکل، قاف کو اگر دو حرفوں کے درمیان میں لکھا جائے تو اس طریقے سے اس کی آدھی شکل لکھی جاتی ہے، تو انہیں پڑھتے ہیں نون، قاف، را، یا فا را۔ فا اگر دونوں حرف کے درمیان میں لکھا جائے تو فا کی شکل اس طریقے سے لکھی جاتی ہے، اسے پڑھتے ہیں یا فا را، یا فا، میم، میم،
میم اس دونوں صورتوں میں لکھا جاتا ہے اور پڑھا جاتا ہے۔ حمزہ، حمزہ بشکل الف، حمزہ بشکل واو، حمزہ بشکل یا۔ حمزہ ان 4 صورتوں میں پڑھا جاتا ہے۔ حمزہ ان 3 حرفوں کے ساتھ لکھا جائے گا تو ہمیں اسے پڑھنا ہے حمزہ بشکل الف، حمزہ بشکل واو، حمزہ بشکل یا۔ حمزہ ان 3 صورتوں میں بھی لکھا جاتا ہے، ان 3 شکلوں میں بھی لکھا جاتا ہے۔ سین، حمزہ لام۔ حمزہ کی ایک شکل یہ بھی ہے جو 2 حرفوں کے درمیان میں لکھی جائے تو وہ حمزہ کہلاتا ہے۔ اسے پڑھتے ہیں سین، حمزہ لام، تمت بالخیر۔ آپ کو اس تختی کے پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے تختی نمبر اول میں ہم نے پورے حرف پڑھے تھے حروف تہجی کو، تو حروف تہجی کو ایک حرف کے ساتھ اور 2 حرف کے ساتھ ملا کر کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے اور کس طریقے سے یہ لکھا گیا ہے، تو ہمیں اسے کس طریقے سے پڑھنا ہے اور کیا سمجھ کے پڑھنا ہے کہ یہ حروف تہجی کا کون سا حرف ہے۔ تو آپ لوگ کو اس کا پڑھانے کا مقصد یہ تھا، آپ کو اس کا سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو حروف تہجی ہر شکل میں ہر طریقے سے سمجھایا جائے اور پڑھایا جائے۔ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو مزید میری ویڈیو کو دیکھنے کے لیے پلیز میری ان ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔